بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کل رات ایک بہت لمبا سیشن ہم نے لیا. یہ امریکہ سے ہمارے ایک پرانے سننے والے ہیں اور وہاں یہ بہت اچھی جاب پہ، بہت اچھی فیملی ہے. ان کی فیملی میں کئی سارے لوگ ہیں جو میرے کلائنٹ ہیں. ان کی والدہ سے آغاز ہوا تھا، پھر ان کے بھائی، پھر ان کے ابا، پھر ان کی بہنوئی اور پھر ان کی بہن. تو الحمدللہ سب کی زندگی میں آسانی آئی، سب کی زندگی میں راحت آئی. تو جب کبھی ان کی اماں شروع میں تعریف کرتی تھی تو ان کی بہن اور ان کے ابا بھی چڑھتے تھے. ہوتا ہی ہے کہ گھر میں کسی اور کی تعریف کیوں ہو، لیکن دھیرے دھیرے جیسے آپ کی کیمسٹری میچ کرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ somebody contributed in your life positively، تو پھر آپ اس کی قدر کرنے لگتے ہیں، دعا دینے لگتے ہیں. الٹیمیٹ جو خوشی ہوتی ہے وہ دعا میں ہوتی ہے، پیسے میں اور کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. سو الحمدللہ یہ وہ فیملی ہے جو آپ یوں سمجھیں کئی برسوں سے، یہ 2021 سے کم ان کا ہوا تھا مجھ سے آغاز. اچھا، میں بڑے مان سے ان کا ذکر کرتا ہوں. ابھی حال ہی میں ان کے بیٹے نے پاکستان میں نکاح کیا اور نکاح کے بعد تقریباً 2 ماہ کے بعد اس نے ان سے تنسیخ نکاح کا کیس کر دیا. اور چونکہ شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے تو پھر آپ ڈیورس کرتے. اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو عام طور پہ لوگ ڈیورس بھی کر دیتے، لیکن ایک اور اس کے لیے اچھا لفظ ہوتا ہے تنسیخ نکاح. اچھا، تنسیخ نکاح کرنے کے بعد ہی واز ویری مچ ڈسٹربڈ کہ کیا میں نے غلط کیا، کیا میں نے ٹھیک کیا. انسان کنفیوز ہوتا ہے. تو جب انہوں نے مجھ سے تفصیلی بات کی، اب چونکہ میں ان کا نام نہیں لے رہا، ان کی فیملی کا نام نہیں لے رہا، تو اس لیے یہ بالکل محفوظ چیز ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں وداؤٹ ریفرنگ اینی پرسن، اینی باڈی، میں سیفلی کھیل رہا ہوں تاکہ باقی لوگ اور باقی وہ بچے جو بیرون ملک ہیں وہ یہ غلطی نہ کریں. بیرون ملک رہنے والے جو فیملیز اپنے بیٹوں کے لیے ہمیشہ پاکستان سے بہو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے آس پاس وہاں دیکھتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ جو گرومنگ ہے، گروتھ ہے، اور ان کا زندگی کو دیکھنے کا جو طرز عمل ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، اور خاص طور پہ اس سے بھی زیادہ جو پاکیزگی کا تصور ہے، باکرہ ہونے کا. یعنی جیسے ایک لڑکی کی عزت اور عصمت محفوظ ہوتی ہے ہیرے کے طور پہ، تو وہ ہمیشہ اپنی بہویں اور اپنی جو بیویاں ہیں وہ وہاں ڈھونڈتے ہیں. وہاں اس طرح کی میسر نہیں آتی تو پھر وہ پاکستان ڈھونڈتے ہیں. تو انہوں نے ایک پاکستان کے بڑے شہر میں کسی ریفرنس سے لڑکی پسند کی. اچھا، لڑکی پسند ہونے کے بعد ان کا وہ آئے پاکستان، آ کے انہوں نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد واپس چلے گئے. پروسیس تھا اس کی ڈاکومنٹیشن کا، اس میں بھی 10-12 لاکھ روپیہ لگتا ہے، لڑکے نے ہی لگانا تھا. اچھا، یہ تھوڑا نخرے دکھا رہے تھے. وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اب نکاح ہو چکا ہے، لڑکی کو ہم نے لے کے جانا. اس پہ بھی تھوڑی فس کریٹ ہوئی. لیکن جس بات پہ مسئلہ زیادہ ہوا، وہ کہتے تھے کہ لڑکی ساری رات آن لائن رہتی ہے. یعنی جب بھی میں کال کروں، میسج دوں، فوراً اٹینڈ نہیں کرتی. تو اس کی کیا مصروفیت ہے، کس کے ساتھ یہ لنکڈ ہے، یا کس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے، یا کس کے ساتھ انگیجڈ ہے. اب میں نے ان سے کہا کہ آپ بچی سے پوچھ لو. بچی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، آپ نے جبراً میرے ساتھ کر دیا. اچھا، والدین نے آئیں بائیں شائیں کیا، کوئی صاف جواب نہیں دیا. پھر 3 چیزیں اور بڑی ہوئیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تنسیخ نکاح پہ بات آئی. اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، ماؤں کے لیے اٹس گائیڈ لائن، بیٹیوں کے لیے اٹس گائیڈ لائن. خاص طور پہ پاکستانی بچیاں یہ یاد رکھیں، بیرون ملک آپ کی عزت، اکرام، احترام، یہ ڈیمانڈ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو وہ فکری طور پہ پاکیزہ ترین سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ یہاں کی کسی لڑکی کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، چھوا بھی نہیں ہوگا، اور وہ جیسے غلاف میں لپٹا ہوا ایک پھول ہوتا ہے، ایک قیمتی چیز جس کو وہ پہلی دفعہ دیکھیں گے، اسی قیمت کو چکانے کے لیے وہ یہاں لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں. اوکے، اب جب ان کی گفتگو ہونے لگی تو اس بچی نے اس گفتگو میں
ایسے ایسے الفاظ اس طرح. اچھا جو باہر رہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا پاکستانی لڑکے وہ سارے کے سارے اس سوسائٹی میں رہنے کے باوجود بہت کم ہوتے ہیں جو سیکسولی اب نارمل ہوں. سوری, بہت کم ہوتے ہیں جو کسی ایڈکشن میں ہوں. جو ماؤں کے بیٹے ہیں, باپوں کے بیٹے ہیں, اچھی فیملیز والے, وہ اپنے بیٹوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, ان کی نگاہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں, ان کے کردار کی بھی حفاظت کرتے ہیں. شائع ہوتے ہیں بچے وہاں عام طور پہ, بہت کھل کے سیکس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اس بچی نے چھوٹتے ہی سیکسول جو ٹاکس ہیں وہ شروع کیے, اور وہ اتنے ڈرٹی تھے, یعنی آپ سوچیں جیسے کوئی پروس یا کال گرل سوری بہت کھل کے سیکسول آرگنز کا نام لے. آنے والے دنوں میں یعنی وہ چیزیں جو 7 پردوں میں ڈھکی چھپی ہوتی ہیں آپ ان کو اوپنلی بات کرنے لگو. ابھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی سہاگرات بھی نہیں ہوئی, ابھی آپ کی رخصتی بھی نہیں ہوئی, تو میں پرسنلی بتاؤں میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ کسی بچی کو یہ نہیں کرنی چاہیے, ایون لڑکے کو نہیں کرنی چاہیے. آپ ایک ڈیسنٹ وے میں ہلکا پھلکا رومانٹک دیکھیں نا, ایک بھرم ہوتا ہے ہر رشتے کا, وہ قائم رہنا چاہیے. یہ ایک بچی نور وہ کہتی ہے کہ سر جی میری منگنی ہوئی ہے, لڑکا مجھ سے ولگر باتیں کرتا ہے, کیا اپنی میں ماں کو بتا دوں؟ آپ سوچئے یہ بھی ڈسٹرب ہوئی ہے, اسے نہیں ڈائجسٹ ہو رہی, تو وہ لڑکا ہے وہ کیسے ڈائجسٹ کرے گا؟ اور اس نے یعنی میں کھل کے صحیح بات بتا بھی نہیں سکتا جو اس نے اصطلاحات استعمال کی. پھر اس نے مجھ سے پوچھا سر اس نے یہ کیوں کہا, کیوں کیا؟ تو میرا گیس جو تھا پرانے مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ جو لڑکیاں پورنو یا گندی موویز دیکھتی ہیں, گندے کلپس دیکھتی ہیں, اس نے کہا وہ تو ساری دیکھتی ہیں. میں نے کہا ساری نہیں دیکھتی, بہت سارے گھروں میں اب بھی بیٹیوں نے کبھی گندی موویز دیکھی بھی نہیں ہوتی. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ سب نے دیکھی ہوتی ہیں پر ایسا نہیں ہے. کچھ کی تو سچی بات ہے, جسے کہتے ہیں نا فرشتے وضو کریں تو اب ان کے جو پروں سے پانی کتنا پاکیزہ ہوتا ہوگا, یہ والی کیفیت ہے. اللہ نے پاکستان کی بیٹیوں میں سے بیشتر اب بھی بہت پاکیزہ سلجھی ہوئی اور جن کی قسمیں کھائی جا سکتی ان کی عزت اور عصمت کی, پر جس نے نگاہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رکھی ہوں, آپ سوچئے بہت ساری ولگیرٹی اس نے اندر اپنے جمع کر رکھی ہو, تو وہ اس بارے میں بات کرے گی. جب بھی گندگی جمع ہو تو پھر آپ اسی کو ایگزیکیوٹ کرنے پریکٹس کرنے کی بات کرتے ہیں جو وہاں ڈائجسٹ نہیں ہو سکی. اور اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں حق بجانب تھا, تو میں نے اس سے ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ کے طور پہ کہا کہ جب ہم بیوی سلیکٹ کرتے ہیں تو عام طور پہ صرف سیکسول ریلیشن کے لیے نہیں ہوتی. آف کورس یہ ایک میجر حصہ ہوتا ہے, لیکن ہم اسے اپنی نسل کی تربیت کرانا چاہتے ہوتے ہیں, اس کی پاکیزگی پہ اعتبار کرنا چاہتے ہوتے ہیں. ہم اس کے ساتھ پورے اعتماد اور خوشی کے ساتھ, میاں بیوی کے بیچ میں شادی کے بعد بھی بہت ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں, ولگر باتیں نہیں ہوتی. یعنی میں نے عام طور پہ بہت کم ہی کیسز سنا ہوگا, کوئی اب نارمل ریلیشن شپ ہو تو وہاں شاید ہوتی ہوں, نارمل گھروں میں نہیں ہوتی کھل کے. تو بچیوں کو جن کی شادیاں ہونے والی ہیں باہر یا پاکستان میں, ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی ڈکشن اور لفظوں کے چناؤ میں, کہ اگلا اریٹیٹ بھی ہوگا. رخصتی ہو جائے, گھر پہنچ جائے, پھر آپ اپنے شوق سے جو باتیں کرنی کریں. پھر تو ظاہر ہے آپ اس سے لمٹ بھی کراس کر جاتے ہیں, لیکن تب آپ اس کے ریلیشن میں ہوتے ہیں, ایک قانونی طور پہ اس کی بیوی ہوتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.